بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جو آپ کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مذہبی تبدیلی کا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارے علماء ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کچھ دینیاتی استدلالات بھی پیش کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کے ساتھ زیر بحث آ رہے تھے، 7ویں نشست تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم سب آغاز کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا ہم سب جو بنیادی استدلال ہے قرآن مجید کی آیات پر مبنی، دو ہی مقامات ہیں، حدیث زیر بحث ہے، اس میں 5 چیزوں کے حکم کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک اور چیز جو ہمیں استدلال دور حاضر میں نظر آتا ہے، وہ اگرچہ استدلال تو بڑا پیچیدہ ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن اس سے ایک نتیجہ برآمد کیا جاتا ہے۔ آپ نے ظاہری بات ہے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں وہ کتاب پڑھی ہوگی قرآن کے 4 بنیادی اصطلاحات، اس میں ہر اصطلاح کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے اور پھر اس معنی کو جوڑ کر ایک عمارت تعمیر کی گئی، اور جس کا نتیجہ یہ برآمد کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب زمین کے اوپر خدا کی حاکمیت اور خدا کے طریقے کے مطابق حکومت قائم ہوگی، دین رب اور عبادت کی پوری تعبیرات آتی ہیں، اور پھر کچھ بڑے منطقی قضیوں کو جوڑ کر بڑی تفصیلی بحث کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ان اصطلاحات کی ایک خاص مابعد طبیعت ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جس وقت ہم اسلامی ریاست قائم کریں گے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اجمالی آپ تبصرہ فرما دیں، اس کتاب کے اوپر بھی بڑی مارکت الآراء کتاب ہے ہمارے یہاں دینی تحریکوں میں، ایک طرح کی منشور کی حیثیت رکھتی ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ کتاب اس لحاظ سے تو بہت اچھی ہے کہ ایک بڑے مصنف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ بھی متعین کرے گا کہ قرآن کی بنیادی اصطلاحات کیا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ عبادت، رب، الہ اور دین، یہ 4 بنیادی اصطلاحات ہیں، اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی روشنی میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کا ایک مقدمہ بھی انہوں نے لکھا ہے جس میں یہ وضاحت کی ہے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوا، اس سے اسلام کی صحیح تعبیر بھی واضح نہیں رہی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ موضوع کے لحاظ سے بھی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر فی الواقع ایسا ہوا ہے تو ہر صاحب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی اصطلاحات کا تعارف کرائے، ان کی حقیقت واضح کرے۔ لیکن جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان میں اس کے الفاظ یا اس کی تعبیرات کے معنی متعین کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، قدم قدم پر ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یعنی جب آپ کسی لفظ کے یا کسی اصطلاح کے معنی متعین کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ معنی اہل علم نے متعین کر دیے، وہ لغت میں ثبت ہو گئے، وہ تواتر کی صورت اختیار کر گئے۔ اس میں تو روزمرہ یہی تجربہ ہوتا ہے، آپ نے کسی چیز کے معنی دیکھنے، آپ لغت اٹھا لیتے ہیں، مجھے دیکھنے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اہل زبان کے کلام کو سامنے رکھ کر اس کے معنی متعین کرنا چاہتا ہوں، یا جو معنی پہلے متعین کیے گئے ہیں اس کی غلطی واضح کرنا چاہتا ہوں، تو اگر مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں گا کہ اس سے دنیا کا ایک لطیف ترین فن متعلق ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ بڑے فنون میں سب سے بڑا فن یہی ہے، لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، استعمال سے کیا پہلو پیدا کر دیتا ہے، اس کو جملے میں رکھا کیسے جاتا ہے، کہاں سے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے اور کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو فرق کے ساتھ جاننا، سمجھنا، یہ ایک بڑا اہم کام ہے۔ اس میں میرا احساس یہ ہے کہ وہ بڑے جلیل القدر عالم ہیں، وہ ہمارے ممدوح و مختوم ہیں، اس میں بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں ان سب چیزوں کی یہاں فنی لحاظ سے نشاندہی تو اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ گفتگو اس طرح کی کسی بحث کے لیے موضوع نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اس میں استدلال کی بنیادی غلطیوں کو سمجھنا چاہیں ان کو میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ اس میں سب سے اچھی کتاب بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحید الدین خان کی ہے۔ انہوں نے تعبیر کی غلطی کے عنوان سے اس پر تنقید کی ہے، اور ان کی کتاب کا ایک حصہ اسی کتاب پر تنقید کے لیے وقف ہے۔ اس کو تعصبات سے بالا تر ہو کر خالص طالب علمانہ زاویے سے پڑھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کیا غلطی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ بنیادی غلطی ہے، یعنی اس فن اور اس علم کے لحاظ سے ہی غلطی ہے جس کے تحت معنی متعین کیے جاتے ہیں یا اصطلاحات کو بیان کیا جاتا ہے۔
چنانچہ میرے نزدیک اس کے جو معنی، اس سے مراد یعنی ان تمام اصطلاحات کے جو معنی ہمیشہ سے بچائے جاتے رہے ہیں، جو ہمارے ہاں اہل لغت نے ثبت کیے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں شرح و تفسیر کا کام ہوا ہے، تمام علوم و فنون میں یا دین کی اصطلاحات کی تعبیر میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل درست بیان کیا گیا ہے، اس میں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت یعنی لفظ کیا ہے، لفظ کے معنی کیا ہے، اصطلاح کیا ہے، اصطلاح کی تعبیر کیا ہے، ایسی چیزیں 90% اجماع اور تواتر سے نقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی بالکل یہی ہوا ہے۔ اس میں یہ چیز تو ہوتی ہے کہ ایک لفظ بعض اوقات اپنے بعض ایسے پہلو رکھتا ہے کہ جہاں ایک جگہ ملحوظ ہوں گے دوسری جگہ نہیں ہوں گے، ان سب کو علمی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہمارے اسلاف نے، اس فن کے اہل علم نے ان موضوعات پر لکھ دیا ہے یا ان الفاظ کے بارے میں اور اصطلاحات کے بارے میں لکھ دیا ہے، وہی میرے نزدیک بالکل درست ہے۔ میں نے اس کو برسوں جانچ پرکھ کر دیکھ لیا ہے، اس میں قدیم علماء کی آراء بالکل درست ہیں، ان کے حدود بالکل درست قائم کیے گئے ہیں، اسی طرح درست ہیں جس طرح اقامت دین کو انہوں نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے۔ اس میں ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کی آراء صحیح نہیں۔ اچھا غم صاحب، وہ جو ہم نے بالکل ابتدا میں گفتگو کی تھی کہ یہ جو اس وقت دینی مذہبی تبدیلی کا بیانیہ سامنے آتا ہے، یہ گزشتہ 200 سال کے اندر جس وقت برصغیر سے انگریز گئے ہیں، ایک تہذیبی رپچر اور انقطاع ہوا ہے، اس کے نتیجے میں مذہبی تحریکیں اٹھی، انہوں نے ایک پورا علم کلام دیا ہے۔ تو جس طرح آپ نے اس کتاب پہ تبصرہ کیا، اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب جو کہ ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے ان کے پورے اسٹرکچر میں، یہ امت کی جو علمی تاریخ ہے، ماضی کی تراث ہے، ہماری پوری کی پوری روایت ہے غور و فکر کی، یہ اس سے بھی میل نہیں کھاتی؟ گویا یہ مذہبی تبدیلی کے بیانیے کا جو سر رشتہ ہے وہ بھی گزشتہ 2 صدیوں ہی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے اس طرح سے نہیں رہتا۔ یہ مسائل بھی تو اسی زمانے میں مسلمانوں کو پیش آئے ہیں نا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، اس سلطنت کے حدود بر اعظموں تک پھیل گئے، مسلمانوں کو ایک شوکت اور ایسی شوکت عطا ہوئی جو دنیا کی تاریخ میں کم قوموں کو عطا ہوئی ہے، تو اس میں یہ چیزیں زیر بحث نہیں تھیں۔ یہ ذرا غور کر کے دیکھیے نا کہ 17ویں صدی کی ابتدا میں یا 16ویں صدی کے آخر میں کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل وہی زمانہ ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر 1000 سال پورے ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں اس وقت موجود تھیں، سلطنت عثمانیہ تھی، اور صفوی سلطنت تھی ایران میں، اور مغلیہ سلطنت بر صغیر میں تھی۔ سارے عالم اسلام پر اصلاً یہ 3 ہی بڑی سلطنتیں تھیں جن کا اقتدار قائم تھا۔ تو عثمانیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے بھی زوال کی ٹھیک ابتدا 1000 سال بعد ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ 100 سال میں خاتمہ ہو گیا۔ صفوی سلطنت بھی اسی طریقے سے 17ویں صدی کی ابتدا میں ختم ہو گئی۔ یہی معاملہ مغلیہ سلطنت کا ہوا۔ 1703 میں عالمگیر کی وفات ہوئی ہے، وہ گویا خاتمہ تھا، باقی تو بعد میں وہی ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ آثار رہ جاتے ہیں، کچھ دیر تک ان کو سمیٹنے میں وقت لگ جاتا ہے، جیسے آپ عمارت گراتے ہیں تو ملبہ اٹھانے میں وقت لگتا ہے۔ تو اصلاً یہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، تو اس میں مسلمانوں کے اندر بڑی مایوسی بھی تھی، اپنے زوال کا احساس بھی تھا، اپنے ماضی کی بازیافت کا جذبہ بھی تھا۔ بہت غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے اس میں۔ جمال الدین افغانی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیسی شعلہ جوالہ شخصیت ہے، کہاں سے کہاں انہوں نے سفر کیا ہے، کس کس طریقے سے انہوں نے اس کی کوششیں کی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں یعنی جنہوں نے یہ صحیح کی۔ اس میں یہ بھی ایک غیر معمولی کاوش ہوئی کہ کیا ہم اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی لاہ عمل دریافت کر سکتے ہیں، کوئی منہاج دریافت کر سکتے ہیں۔ تو یہ منہاج اس میں دریافت کیا گیا کہ ایک تو مسلمانوں کے اندر اسلام کے بارے میں یہ تصور راسخ کیا جائے کہ وہ ایک تمدن ہے، وہ ایک نظام حیات ہے، وہ پوری زندگی کا نظام ہے، اس نظام کو دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرنا ہے۔ دنیا میں یہ چیز گوارا نہیں کی جا سکتی کہ اس نظام کو جو لوگ نہیں مانتے ان کے پاس اقتدار رہے۔ دنیا میں اقتدار مسلمانوں ہی کا حق ہے، اس لیے ان کا حق ہے کہ ان کے پاس اللہ کا دین اور اس کی ہدایت ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی
یہ حق صالحین کا ہے، وہ جو اللہ کی وفاداری کا حق ادا کریں۔ تو یہ پورا کا پورا نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے جو اس پس منظر میں وجود میں آیا، تو اس پر کوئی اس نوعیت کا تبصرہ کرنے کے بجائے اسی طرح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو اس کے استدلال کی بنیادیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ پورا کا پورا نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، ایک فکر ہے، اور جب بھی کوئی فکر پیش کی جاتی ہے اس کو ایک نظریے کا نام دیا جاتا ہے، تو ضروری ہوتا ہے کہ جو عملی سوالات ہیں وہ فکر و نظریہ اس کے جواب بھی دے۔ معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی اگر اس مذہبی بیانیے کو اپنایا جاتا ہے، اور خود یہ مذہبی بیانیہ کیا لاہ عمل دیتا ہے۔ میرے سامنے ایک بہت ہی مشہور تحریک اور تنظیم جس نے اسی نظریے کو اپنا کر امت کے اندر مذہبی تبدیلی کا بیانیہ دیا، تنظیم اسلامی، اس کا منشور موجود ہے، اور اسی کا بالکل ابتدائی حصہ میں نے غام صاحب کی خدمت میں پڑھا تھا۔ اب سب سے پہلے ہم معاشی سطح پر جو تبدیلی یہ مذہبی بیانیہ لانا چاہتا ہے اور جو اس کا استدلال فراہم کرتا ہے، غامدی صاحب کی خدمت میں ایک ایک کر کے رکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ مذہبی فرقہ، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارض پر، غور طلب بات، پورے کرۂ ارض پر دین حق یعنی اسلام کا کامل نظام عدل و قسط غالب اور قائم کرنا چاہتی ہے، جس سے سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سب سے پہلا عنوان ہے معاشی سطح پر کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ ہم سب ایک ایک کر کے خدمت میں رکھتا ہوں۔ نقطہ لکھا ہے کہ ریاست ہر شہری کی ناگزیر بنیادی ضروریات یعنی غذا، لباس، رہائش، تعلیم، علاج کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کے لیے مسلمانوں سے زکوٰۃ اور غیر مسلموں سے جزیے کی وصولی کا پوری طرح سے نظام نافذ کیا جائے گا۔ یہ جزیہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ غیر مسلموں سے لیا جائے گا؟ مثلا اگر ریاست میں غیر مسلم نہیں ہے تو ان سے نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر ہم غیر مسلموں سے لیں گے تو غیر مسلم جہاں پر موجود ہیں ہمیں تو وہ مسجد میں اذان بھی نہ دینا دیں تو ہمارے ملک میں کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں، تو وہ بھی ہمارے ملک سے مسلمانوں سے پیسے لیں گے پھر؟ میں تو بہت عرصے سے جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ اس بیانیے کے جو دو بنیادی نکات ہیں وہ ہر شخص پر بہت اچھی طرح واضح ہونی چاہیے۔ یعنی وہ پہلا نقطہ جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ اس میں پورے اصرار کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں حکومت کا حق مسلمانوں کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ برسر جنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت دنیا میں دسیوں کی تعداد میں ممالک ہیں، قومیں ہیں، اگر تعداد کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو دنیا کے 5ویں 6 حصے کے برابر مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ان مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کا انقلابی ذوق رکھنے والے لوگوں کی کیا تعداد ہے؟ اس کے مقابل میں اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنی حکومت قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں 2 ہی تعلقات ہوں گے، حاکم اور محکوم۔ حاکم مسلمان ہے اور محکوم باقی ساری دنیا ہے۔ جب ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ان سب کو محکوم بنائیں گے۔ جزیہ محکومی کی علامت ہے قدیم زمانے سے۔ یعنی جب کسی قوم کو فتح کر کے محکوم بنا لیا جاتا ہے تو اس پر ایک شخصی ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں سے انکم ٹیکس لیا جاتا ہے یا پراپرٹی ٹیکس لیا جاتا ہے یا اور کوئی ٹیکس لیے جاتے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ یہ ٹیکس آمدنی سے لیے جاتے ہیں، یہ استفادے سے لیے جاتے ہیں، یہ اس بنیاد پر نہیں لیا جاتا۔ یہ فرد سے اس کے سر کا ٹیکس ہے، عقیدہ جو اس نے اپنایا ہوا ہے، جو اس کی جو بھی حیثیت ہے۔ جب وہ ہمارا محکوم ہو گیا ہے تو اپنی محکومی کی علامت کے طور پر یہ رقم وہ ادا کرے گا۔ جزیہ گویا محکومی کی علامت ہے۔ جس طرح سے ہم جب مہر باندھتے ہیں، نکاح کرتے ہیں تو مہر باندھا جاتا ہے نا، تو مہر کیا ہے؟ ایک رقم آپ طے کرتے ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ میں نے بحیثیت مرد اس عورت کے نان و نفقہ کی، اس کے اخراجات کی، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے نان و نفقہ اور اخراجات کی تمام ذمہ داری زندگی بھر کے لیے اٹھا لی۔ تو یہ اس کا ٹوکن ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے کسی قوم کو محکوم بنا لیا ہے تو یہ محکومی کی علامت ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی وہ قوم ذلیل ہو کر اپنا سر جھکا کے
اپنی ذلت کی علامت کے طور پر یہ جزیہ ادا کرے۔ تو قدیم زمانے میں یہ روایت رہی ہے کہ اگر کسی قوم کو مفتوح کر لیا گیا ہے تو اس پر یہ ٹیکس عائد کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ آپ کی آمدن کیا ہے، آپ نے آج کیا کمایا، کل کیا کمایا۔ یہ گویا اپنی محکومی کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو ہر سال یا 6 مہینے بعد یا جو بھی مدت مقرر کر دی جائے دینا ہوتا ہے۔ اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ اس سے پہلے بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ منشور جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اس زمانے ہی کا منشور ہوگا نا، یعنی یہ کوئی ماضی بعید کی باتیں تو نہیں ہو رہی، اسی وقت لکھا گیا ہوگا۔ اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ یعنی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں مسلمان شکست کھا گئے۔ یہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کی تینوں بڑی سلطنتیں 17ویں صدی سے روبہ زوال ہوئیں، آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور آخری مہر اس وقت لگی جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اتحادیوں کے خلاف لڑے گی۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ جنگ ہوئی اور عالمی جنگ ہوئی، اور اس عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ یہ شکست گویا آخری مرحلہ تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ۔ مزید عرض کر دوں کہ 1925 اور 1926 میں 2 سال ہیں جس میں ترکی کی پارلیمنٹ نے پرانے سارے نظم سے بھی اپنا رشتہ ختم کر باقاعدہ طریقے پر بحث کر کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب ہماری پرانی فقہ اس سلطنت کا قانون نہیں رہے گی، یعنی گویا ہمارے سارے ماضی سے رشتہ منقطع ہو گیا تھا۔ اب ایک نئی دنیا ہوگی، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں، اسی طرح سے حکومت کا نظم، اس کو چلانے کے طریقے، یہ بھی سب کے سب پرانے ختم ہو گئے۔ خلافت کا بھی الغاء کیا انہوں نے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ شکست ہو گئی۔ اس کے بعد جو فاتح قوتیں ہیں، یعنی جنہوں نے یہ دنیا فتح کی پہلی جنگ عظیم میں، پھر دوسری جنگ عظیم میں، انہوں نے اس دنیا کو فتح کرنے کے بعد اپنی فتوحات کا پرانا طریقہ ختم کیا۔ 1928 میں ایک معاہدہ کیا کہ اب دنیا میں براہ راست حکومت کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ بالواسطہ حکومت کے لیے پہلے ایک ادارہ بنایا جمعیت اقوام کے نام سے، لیگ آف نیشنز جس کو کہتے تھے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں وہ اقوام متحدہ یا UN کی صورت اختیار کر گیا۔ اس میں یہ جانتے ہیں آپ کہ انہی 5 طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے، استرداد حاصل ہے۔ تو اس طرح گویا انہوں نے عالمی سطح پر اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ایک نظام بنا دیا۔ اس میں یہ انقلابی جماعت پیدا ہوئی ہے جس کا آپ منشور پڑھ رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں اس وقت یہ صورتحال ہے، اور یہ صورتحال اتنی غیر معمولی ہے کہ اس میں علم، اس کے نتائج، سائنس کی ایجادات، ان ایجادات سے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ پرانی دنیا کو تہو بالا کر چکا ہے، یعنی کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا۔ اس میں انہوں نے یہ عنایت فرمائی کہ براہ راست اپنا غلبہ قائم رکھنے کی بجائے ایک نیم خود مختاری بہت سے ملکوں کو دے دی۔ ان ملکوں کی سرحدیں بھی انہی فاتح طاقتوں کی کھینچی ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت 49-50 کے قریب ملک ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر میں یا بادشاہت قائم ہے یا آمریت قائم ہے۔ تو جن جن جگہوں پر بادشاہت اور آمریت قائم ہے ان جگہوں کے اوپر تو اس طرح کے انقلابی قدم بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر رکھ کے اس منشور کی 2 سطریں پڑھ دیں گے تو یا زندگی جیل میں ہوگی اور یا دار پر کھینچ دیے جائیں گے۔ تو وہاں تو نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے۔ چند جگہیں ہیں جن پر خود انہی طاقتوں نے یعنی اپنا نظم انٹروڈیوس کرایا ہے، اس کا تعارف کرا دیا ہے۔ یعنی وہی طاقتیں، وہی جو دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، ان کے ہاں چونکہ سیاست، حکومت، اس کے نئے تصورات پیدا ہو گئے تھے۔ بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں، جمہوریت کیا ہوتی ہے، انتخابات کیا ہوتے ہیں، ہم تو ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے۔ یعنی ہماری صفوی سلطنت میں کبھی بنیادی حقوق کی، کبھی قوموں کے حق خود ارادی کی،
کبھی جمہوریت کی کوئی گفتگو ہوئی سلطنت عثمانیہ میں؟ کچھ تھوڑے بہت مغربی قوموں کے اثرات کے تحت پارلیمنٹ بنائی گئی تھی، کچھ بات بھی کی گئی تھی، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ اورنگزیب، میں نے عرض کیا کہ 1703 میں رخصت ہوا، اس کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا بھی ایک طرح سے خاتمہ شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کوئی بحث ہوئی کہ یہاں کوئی بلدیاتی انتخاباتی کرا دیے جائیں۔ تو ان قوموں نے، یعنی جنہوں نے پہلی دوسری جنگ عظیم میں فتح حاصل کی ہے، نہ صرف یہ کہ یہ 49-50 ملک بنائے، ان کے نظم کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا، اس میں اپنے لیے حق کے استرداد یا ویٹو کا حق رکھا، اور پھر اس کے استعمال کے قواعد و ضوابط بنائے، اور دنیا میں جنگ کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، دساتیر کیا چیز ہوتے ہیں، قوموں کے آئین کیسے بنائے جائیں گے، ان کی ایک پوری روایت قائم کی۔ وہ روایت ہے جس کا کچھ نہ کچھ اثر ہم مسلمانوں کے بعض ملکوں میں پہنچا ہے، اور وہاں پر سیاسی جماعتیں، تنظیمیں، کچھ انتخابات ہو جائیں گے، اس کی شروعات ہوئیں، ان میں یہ جماعتیں بن سکی ہیں۔ یعنی پس منظر یہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے مذہب نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کو ہم محکوم بنائیں گے، کیونکہ حق کی حکومت صرف ہمیں حاصل ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اپنی ذات میں بڑی عمدہ بات ہے۔ کچھ دیر تک تو اسی کا لطف لینا چاہیے۔ اور جو ملک ہیں 49-50، ان میں اگر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یا تو وہ خاندان جنہوں نے فتح کیا ان کی بادشاہتیں، مثال کے طور پر جزیرہ نما عرب میں، یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر اپنی عمارتیں قائم کیے ہوئے تھے، انہی کی حکومتیں قائم ہیں۔ اس وقت امارات میں، اس وقت قطر میں، اس وقت عمان میں یہی ہے حکومتیں، وہی پرانے شیوخ ہیں، وہی قبائلی شیوخ کی حکومتیں ہیں۔ آپ وہاں پر زبان بھی نہیں کھول سکتے۔ اور جزیرہ نما عرب کو یہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی خاندان نے فتح کیا ہے، یعنی عثمانیوں کی حکومت وہاں قائم تھی، انہی کا گورنر تھا۔ 2 مرتبہ حملہ کیا گیا، پہلی مرتبہ ناکامی ہوئی، اور سعودی خاندان کے جس فرد کو گرفتار کیا گیا اسے استنبول میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد دوسرے حملے میں کامیاب ہوئے، اور اس میں بھی برطانیہ عظمیٰ کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ کر کے یہ سلطنت قائم ہوئی ہے۔ اس معاہدے کی کبھی شرائط پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کیا کچھ مانا گیا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت کی مدد اور تعاونی سے یہ سعودی بادشاہت قائم ہوئی ہے۔ تو ہم اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں، یہ سب ہو گیا۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہاں، تو میں نے عرض کیا نا کہ کسی کے کوئی امکان ہی نہیں ہے بولنے کا، تو باقی جو کچھ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 علاقے ہیں، یعنی انڈونیشیا میں کچھ تھوڑی سی جمہوریت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ملیشیا میں 10 سال تک ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک درجے میں آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کوئی سیاسی جماعت بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی بڑے حدود و قیود میں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے زمانے تک اس طرح کی میڈیا کی آزادی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، جیسی مثلا پاکستان میں بھی ہو گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی، کیونکہ بر صغیر میں انگریزوں نے اس کی ابتدا کر دی تھی، 1935 کے ایکٹ سے ہی ایک دستوری سا نظام وجود میں آنا شروع ہو گیا تھا، کچھ انتخابات بھی ہونا شروع ہو گئے تھے، پھر وہ لیڈرشپ بھی انہوں نے پیدا کرنا شروع کر دی تھی جو ان کے بعد اس نظام کو سنبھال سکے۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہوا تھا، چنانچہ اس کے کچھ اثرات ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، اور جہاں جہاں پر بھی اس طرح کی جمہوریتیں ہیں وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر افواج حکومت کر رہی ہیں۔ ترکی میں تو یہ معلوم ہے، کم و بیش 1 صدی تک یہی صورتحال رہی ہے، اب آ کے کہیں ممکن ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اب بھی افواج پاکستان ہیں جو آئین کی بھی محافظ ہیں، حکومتوں کی بھی محافظ ہیں، ان کی پرورش اور پرداخت کی بھی ذمہ دار ہیں، سیاسی قیادت بھی وہی پیدا کرتی ہیں، اس کو اوپر اور نیچے بھی وہی کرتی رہتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں کچھ انقلابی لوگ دنیا بھر میں ساری قوموں کو محکوم بنا کے ان پر جزیہ عائد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سخن فہمی کی داد ہی دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ جو ڈائلما ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اپنے اثر سے بیگانگی کے نتیجے میں انسان یہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک اس سوال کا جواب دیجیے گا صاحب، یہ جو باقی اس وقت ہمارے مثال کے طور پہ دنیا کے چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے طاقت کے بل پہ یہ غلبہ حاصل کر لیا، دینی نیریٹو نکال دیں ان لوگوں کا، جو یہ مثال کے طور پہ آیتیں پیش کرتے ہیں، آپ نے بتا دیا اس کی اصل مقام کیا ہے، لیکن ایک دنیاوی مقصد سے اگر وہ چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی تو یہ کہنے کا حق ہے نا کہ بھئی تم ہمارے اوپر
جزیہ نہیں عائد کر رہے، چلو اقوام متحدہ کی پابندی عائد کر دیتے ہو تو ہم بھی حکومت حاصل کریں گے اور ہم بھی یہ کریں گے، تو یہ خواہش رکھنا اپنی ذات کے اندر دنیاوی اعتبار سے تو غلط نہیں ہے نا؟ نہیں، کیا غلط ہے؟ دنیا میں ہر شخص کو حق حاصل ہے، اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے تو وہ قوموں کے اندر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اقتدار سنبھالوں۔ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے، سیدھی بات کریں نا، اس کو آپ خواہ مخواہ ایک اس طرح کے بیانیے کا جب حصہ بناتے ہیں اس وقت مسئلہ بنتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا رسول مبعوث ہو گیا ہے اور اب پوری دنیا پر جزیہ عائد ہونا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے بات کریں، یعنی ہر شخص جس کے پاس صلاحیت ہے، جو کسی قوم میں، حکومت میں، اقتدار میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی کوشش کرے۔ اس طرح کی کوشش ملوکیت میں بھی ہوتی رہی ہے، آپ مغلوں کو دیکھ لیں، آپ عثمانیوں کو دیکھ لیں، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جزیرہ نما عرب عثمانی سلطنت کا حصہ تھا، اس میں ایک خاندان نے رعیہ کی ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھ کر کم سے کم جزیرہ نما عرب کی حد تک اپنی حکومت قائم کرنا چاہیے۔ تو ملوکیت اگر ہوگی تو لڑنا مرنا پڑے گا، یعنی آپ کے اندر لڑائی کی صلاحیت ہونی چاہیے، جنگ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس وقت دیکھیے افغانستان میں ایک موقع ملا تو بعض لوگوں نے ایسی تنظیمیں بنا لیں جس کے ذریعے سے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ افغانستان پر حکومت کریں گے، انہی تنظیموں کے اخلاف میں طالبان پیدا ہوئے اور بالآخر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ سیدھی بات ہے، یہ طاقت کے ذریعے سے حکومت قائم کرنا ہے، یہی بات کرنی بھی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں اٹھیں، اٹھ کر کہیں کہ ہمارے اندر اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے تو ہم اب اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سیدھی بات کا پھر تجزیہ بھی کیا جائے گا، دیکھا بھی جائے گا اس کے کیا امکانات ہیں۔ دوسری راستہ کیا ہے، جہاں جہاں کہیں جمہوریتیں مغربی قوموں نے پیدا کر دی ہیں اپنی عنایت سے، اور وہاں سیاسی جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں، وہاں میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے، وہاں آپ ایک سیاسی جماعت بنائیے، اس کا منشور پیش کریں، اور جو دنیا میں رائج طریقہ ہے انتخابات کا، اس کے ذریعے سے آپ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں۔ یہ سارا فکر کس نے پیش کیا؟ مولانا سید اول اللہ صاحب مودودی نے، لیکن وہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے بڑی جلدی یہ محسوس کر لیا کہ اس فکر کے دو ہی نتیجے نکلنے ہیں، یا لڑنا اور مرنا، اور لڑتے مرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، کہیں کامیابی ہو جائے گی کہیں ناکامی، اور یا خالص جمہوری طریقے سے ایک سیاسی جدوجہد کے راستے پہ ڈال دینا۔ تو انہوں نے اپنی مذہبی جماعت کو اس راستے پر ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کم سے کم امن کے ساتھ یہ انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ تو یا یہ طریقہ اختیار کریں یا وہ اختیار کریں، یہ سیدھی بات ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا ہم سب ایک میرا مخمصہ ہے، اس کو حل فرمائیے۔ یہ جو نقطہ ہے جزیے کا، یہ پیش کیا گیا ہے اپنے معاشی بیانیے کے اندر، گویا معیشت جو ہے وہ چلے گی جب غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا۔ اب مثلا پاکستان میں تو کوئی 4-5% ہی ہے، اور وہ ہیں بھی زیادہ تر مسیحی، اور وہ ہیں بھی زیادہ تر نچلے طبقے کے پیسے ہوئے لوگ، ان سے ہم پیسے لے کے معیشت کیسے چلائیں گے؟ اور اگر معیشت ملک کے جزیے سے نہیں چل رہی تو عالمی سطح پہ جزیہ لیں گے، اس کے لیے پہلے معیشت مضبوط کر کے ان پہ حملہ کرنا ہے، تو پھر معیشت کیسے چلے گی؟ تو انہوں نے بتا دیا نا، جب ساری دنیا پر آپ قبضہ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں تو آپ حاکم ہوں گے، گویا کوئی 1.5 ارب کے قریب۔ اچھا وہ 1.5 ارب بھی سارے کب مانیں گے یہ ساری بات؟ خاموش ہو کے تھوڑی بیٹھے رہیں گے۔ حکومت تو اصل میں صالحین کو قائم کرنی ہے نا، تو یہ ہوئے باقی ہو گئے محکوم، تو جو مسلمان ہیں ان پر تو جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا، اب محکومین پر آپ نے عائد کرنا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی 7 ارب کے قریب تو لوگ ہوں گے نا، تو ان پہ ذرا جزیے کا حساب کتاب کر کے دیکھ لیں، اس سے دنیا کی معیشت چلتی رہے گی۔ یہ جب جزیہ مسلمانوں نے عائد کیا ہے، جب انہوں نے اپنی فتوحات کے نتیجے میں حکومتیں قائم کی ہیں، ذرا قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج میں دیکھیے اس کی رقم کیا بنتی ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت کی حکومت میں بھی معیشت اس پر نہیں چل رہی تھی، وہ زیر بحث آئے گا تو میں بتاؤں گا کس پر چل رہی تھی۔ بڑی دلچسپ نقطہ ہے غام صاحب، یہ جو مذہبی تبدیلی کا بیانیہ، ایک نیریٹو ہمارے عہد کی تنظیمیں پیش کرتی ہیں، عملی خاکہ کیا دیتی ہیں معاشی سطح پہ، سماجی سطح پر، اور اسی طرح سے سیاسی سطح پر، ایک ایک نقطے کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب کے ساتھ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے بہت شکریہ۔